نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ کوئی اتباع کرتا ہے تو وعدہ برحق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور کوئی اتباع سے بھاگتا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے حصول سے بھاگتا ہے۔ عارضی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کرنا ہے اور ایک ہونا ہے۔ جب کوئی ان دو چیزوں کو جانتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی رسول کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کے بغیر نہ عارضی زندگی اچھی ہے اور نہ اس کے بغیر ابدی زندگی کی عطا ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عارضی زندگی اچھی گزری ہے تو یہ وہ ہے جس سے ابدی زندگی کی عطا ہو رہی ہے۔ اس ابدی زندگی کی عطا میں دو چیزیں ہیں، ایک کرنا ہے اور ایک ہونا ہے۔ وقت ضائع کرنے کے بعد اگر کسی کو پتہ چلا تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی منشا بھی یہ نہیں ہے کہ جب وقت سارا گزر جائے تب پتہ چل جائے، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ محبت کرنے والی ذات ہے کہ اپنے بندے کا ذرا بھی نقصان نہیں چاہتی۔ یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتا ہے، اس میں یہی بھلا ہے کہ فوراً ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں نے کیا نہیں کیا، اور مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ چاہیے سے بات ہو جاتی ہے ٹھیک بندے کی۔ وہ دو چیزیں ہیں کہ جب بھی کچھ کرنے لگو وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔ اس کام کے نزدیک ہرگز نہ جاؤ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چھوڑتا ہے تو اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑتا ہے تو اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اور جو کوئی قیامت تک اللہ کے بندے کا حکم چھوڑتا ہے تو اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ ماں باپ کافر مشرک ہیں، لیکن کوئی ماں باپ کا حکم چھوڑتا ہے جس میں خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ بیوی شوہر کا حکم چھوڑتی ہے، نہیں مانتی حکم، تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ یہ ہے حکمی بات۔ وہ کام کبھی نہ کرو جو حکمی نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی کام کرنا ہے تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو حکم میں فضیلت دی ہے
اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں لانا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کیوں ہے، مت نہیں ماری گئی؟ اللہ نے اپنا حکم نہیں بتایا کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ کوئی یہ اگر کہتا ہے اللہ اللہ کیوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں ہیں، سائیں جی کیوں ہیں، ماں باپ کیوں ہیں، اور بیوی کہے کہ میرا شوہر کیوں ہے، مت نہیں مارے گی؟ یہ بدبخت نہیں ہے تو اور کون ہے؟ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ جی لیلۃ القدر ہے، یہ جی شب برات ہے، یہ جی حج ہے، یہ تو قبولیت ہے، یہ وہ ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے، بدبخت کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے کس پر اعتراض کیا ہے؟ حکم پر اعتراض کیا ہے۔ شیطان نے کس پر اعتراض کیا تھا؟ اللہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ انا خیر منہ۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ اس لیے کہا تھا کہ اسے حکم پر اعتراض تھا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگو، وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا اس کے قریب نہ کبھی بھی جانا۔ یہ پہلا کام ہوتا حکمی۔ ہم نے حکم مانا ہوتا ہے، ہمیں کسی کے عمل کا کیا؟ ہم نے تو حکم مانا ہوتا ہے۔ حکم اللہ دے رہا ہے اور مان ہم رہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا نہیں کرتا، اللہ کی کیا صفات ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا۔ جو ہمارا معاملہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، مانو مجھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مانو اسے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہے، مانو اسے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ تیرا شوہر ہے، مانو اسے۔ کوئی نئی بات آئی ہے بیچ میں؟ یہ بڑا بدبخت ہوتا ہے جو حکم نہیں مانتا۔ اسے نہیں پتا ہوتا، اس نے حکم پر جو اعتراض کیا، اسی طرح عمل پر اعتراض کرنے والا بھی بدبخت ہوتا ہے۔ عمل پر اعتراض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عمل تو کفر شرک کا ماں باپ کا ہے نا، یہ تو اس کا عمل ہے، اس کے عمل سے تیرا اور میرا کیا گیا؟ ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، لیکن تجھے جو حکم ہے لا تقل لہما اف، تجھے تو جو حکم وہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہہ۔ کسی کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے، نفس اسے دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے جی تعلیم نہیں، عمل کی تعلیم نہیں کی جاتی، حکم کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اور کوئی عمل پر اعتراض کرتا ہے، اسے کیا پتا عمل پر اعتراض ہے ہی نہیں، عمل کا تو ذمہ دار وہ ہے، اور جو عمل کا ذمہ دار ہے اس کی تعلیم کی جاتی ہے، اور کی جانی جو ہے وہ کرنے والا کرتا ہے۔ میں اور آپ کو تو کرنے کا حکم ہی نہیں آیا، مجھے تو حکم ماننے کا حکم آیا کہ اللہ ہے اس کا حکم ماننا ہے، اللہ کے نبی ہے اس کا حکم ماننا ہے، ماں باپ ہے اس کا حکم ماننا ہے، شوہر ہے اس کا حکم ماننا ہے، مجھے تو حکم ماننے کا آیا ہے۔ قیامت تک اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کا نہیں ہم کہتے ہیں، پتہ کیوں نہیں کہتے؟ لوگ اگر نہیں سمجھتے نا، جو سمجھنے والی بات ہوتی وہ نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے نبی کا ذکر بس سن کے کہتے ہاں ان کا کہنا ماننا چاہیے، پھر اللہ کا ذکر بھی نہ کرو، پھر ماں باپ کا بھی ذکر نہ کرو، پھر شوہر کا بھی ذکر نہ کرو۔ دو چیزیں ہیں، وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں۔ ایک حکم
جو اللہ نے دیا وہ ماننا ہے. اور دوسرا کسی کے عمل پر اعتراض نہیں کرنا. جیسے ہی کوئی کسی کے عمل پر اعتراض کرتا ہے اس نے تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانا ہوتا. اور پھر جب وہ کسی کے عمل پر اعتراض کرتا ہے تو بدبخت اس لیے ہوتا ہے کہ عمل کا ذمہ دار تو وہ خود ہے جس نے عمل کیا ہے. وہ خود ذمہ دار ہے. کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا، لعنتی ہو گیا. لعنتی ہونے پر اپنی لعنت کا ذمہ دار کون بنا؟ شیطان بنا نا. فرشتوں کا کیا گیا؟ جب کوئی اپنے بڑے کے عمل پر اعتراض کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. حکم اس نے اللہ کا نہیں مانا ہوتا اور اعتراض اس نے حکم ماننے والے پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا اس لیے تو حکم دے رہا ہے نا. اگر وہ اللہ نہ ہوتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا، استاد نہ ہوتا، ماں باپ میں سے نہ ہوتا اور شوہر نہ ہوتا وہ حکم کیوں دیتا؟ وہ حکم ظاہری دے رہا ہے، حقیقت اس کی جو ہے حکم دینے کی وہ اور ہے. اللہ بحیثیت اللہ حکم دیتا ہے. نبی رسول علیہ السلام بحیثیت نبی رسول حکم دیتے ہیں. سائیں جی بحیثیت سائیں جی استاد حکم دیتا ہے. ماں باپ بحیثیت ماں باپ حکم دیتے ہیں اور شوہر بحیثیت شوہر حکم دے رہا ہے. حکم ہے نا. اب بیوی شوہر اور کدھر سے لے کر آئے گی؟ شوہر کا حکم کون دے گا بیوی کو؟ شوہر ہی دے گا. بیوی کوئی اور شوہر لے آئے گی؟ ایک ہی شوہر ہوتا ہے. کدھر سے لے آئے گی؟ کوئی ماں باپ اور لے آئے گا؟ ماں ایک ہی ہوتی ہے. کوئی استاد اور لے آئے گا؟ کیونکہ ہمارا استاد کا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے استاد ہیں اور یہ آخری استاد ہے اور کوئی استاد نہیں ہے. اور کوئی لے آئے گا استاد؟ ایک وہ حکم نہیں مانتا اور دوسرا وہ حکم جس کا ماننا ہے اس کے عمل پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا. کب اللہ کا حکم ہے میں وہ پورا کر رہا ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ نہ یہ میرے عمل پر اعتراض کرنا کہ یہ ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا، ورنہ جدائی ہو جائے گی. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ایک حکم ماننا ہے اور ایک کسی کے عمل پر اعتراض نہیں کرنا. وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پہلے وہ کام تو کر لینا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اگر کام ہی وہ کر دیا جس سے اللہ ہی راضی نہیں ہوتا آگے جا کے کیا بنے گا؟ یہ تو کام خراب ہو گیا. بسم اللہ ہی غلط ہو گئی ہے. پہلی بات کام وہ کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور جب کام سے فراغت حاصل کرنی ہے تو اس دوران اللہ پروردگار کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو بیچ میں راضی نہیں کرنا، ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج ٹوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ ٹوٹ جاتی ہے. بندہ کسی کا نہیں رہ جاتا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے نکلا تھا، اب دوسرے کو راضی کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں بچتا. کیونکہ پہلی بات جو عرض کی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں راضی ہوتا ہے. حکم کے خلاف میں اللہ راضی نہیں ہوتا.
اب جیسے ہی کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو مانتا ہے تو یہ حکم کو ماننا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اب حکم کو ماننے والا جب حکم دینے والے کے عمل پر اعتراض نہیں کرتا تو اس کی تعلیم جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی حکم کی تعلیم کرنے والا جو حکم دیتا ہے اس کے عمل پر اعتراض کر دیتا ہے، اس کی تعلیم رک جاتی ہے۔ کہنے والا آگے سے کہنا چھوڑ دیتا ہے، ماں حکم دے رہی تھی، باپ حکم دے رہا تھا، سائیں جی حکم دے رہا تھا، نبی رسول حکم دے رہے تھے، اللہ حکم دے رہا تھا، جیسے ہی اس نے اللہ پر اعتراض کیا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور مجھے آپ نے حکم دے دیا ہے کہ اسے سجدہ کرو، آگے سے حکم رک گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اس پر لعنت کرتا ہے کہ اس نے حکم دینے والے کے عمل پر اعتراض کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور جب کبھی کوئی ان دو چیزوں کو جانتا ہے تو جب عمل پر اعتراض نہیں کرتا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے عمل پر اعتراض کیوں نہیں کیا۔ عمل پر اعتراض کرنے سے وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے، اس ناپاک جاہل کی بخشش نہیں ہوتی کہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے، وہ جاہل بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ شیطان جاہل بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر جب اس کے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو تعلیم سے نہیں ہوتی، علم الہی کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ علم الہی کی تعلیم اور ہے اور حکمی تعلیم اور ہے۔ نبی رسول کی تعلیم جو ہے پھر کرنے والا معلم اللہ خود ہوتا ہے، اور علم الہی کی تعلیم میں اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن بدبخت یہاں ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے سائیں جی، ماں باپ اور بیوی اپنے شوہر کے عمل اور حکم پر اعتراض کرتی ہے۔ حکم پر اعتراض اجتماعی ہوتا ہے، اجتماعیت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شوہر کیوں ہے، یہ ماں باپ کیوں ہیں، یہ سائیں جی کیوں ہے، میرا تیرا سائیں جی کیوں ہے، تیرے ماں باپ کیوں ہیں، تیرا نبی رسول کیوں، تیرا اللہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ نفس شیطان نے اسے دھوکہ دیا ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا، اور جسے پتہ ہوتا ہے اس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی وہ تعلیم کرتا ہے۔ تعلیم میں دو چیزیں وہ کرتا ہے، ایک کہتا ہے حکم ایسے نہیں، یہ حکم ہونا چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہونا چاہیے تھا کہ وہ ابلیس کو نعوذ باللہ منہ سجدہ کرتا، لعنت، ننگی لعنت، بے حیائی والی لعنت، ہر ایک کے سامنے لعنت۔ اور جسے اللہ پروردگار اپنے نفس میں لعنت دیتا وہ پھر بھی اچھا ہے، اور جسے اللہ کھلی لعنت دیتا ہر ایک کے بیچ میں تو وہ لعنتی بڑا گندا لعنتی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کہ پھر میرے اور آپ کے عمل پر اعتراض کرتا ہے۔ بدبختہ بیوی ہوتی ہے، بدبخت اولاد ہوتی ہے، بدبخت شاگرد ہوتا ہے، یہ بدبخت ہوتے ہیں۔ دو کام نہیں کبھی بھی کرنے، ان سے بھاگنا ہے۔ یہ دو کام نہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی
کے قرب میں رہتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے جب نماز سے فارغ ہوتا ہے یا سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے یا نماز قبولیت میں نماز سے باہر نکلا ہوتا ہے، بھائی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ہی بہتر ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور جو نماز میں داخل ہوتا ہے، کسی اور کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، داخل ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کافر مشرک ملحد ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے پتہ ہو جائے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے بندوں سے لمحہ بھر جدائی نہ کریں۔ اسے پتہ کیا ہے؟ ایک ہی پتہ ہے، بھاگ بھاگ کے یہ جدائیاں کرتا ہے، اتنا ہی سوچ لے کہ میں کیا کر کیا رہا ہوں۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے اپنے بڑے کی، بڑے کو تعلیم دیتا ہے کہ حکم ایسے نہیں ایسے بتا، عمل ایسے نہیں ایسے کر۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام تو جدائی کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو جدائی نہیں نہ کی تھی، وہ تو جدائی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاگرد بن کر آیا تھا۔ جب معلم علم الہی کی تعلیم کسی کی نہیں کرتا، فیض رک جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو لعنت پہنائی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ شیطان نے تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ سبحانہ کا، آج کے بعد میری اور تیری جدائی ہے، اللہ نے فرمایا تھا۔ ایک حکمی تعلیم ہوتی ہے، ایک علم الہی کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب اپنے بڑے کے عمل پر کوئی جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، وہ جا نہیں سکتا، یہ اعتراض بنتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے بڑے کے حکم کو نہیں مانتا، اسے نہیں پتا کہ بالاجتماعیت اسے بحیثیت وہ شوہر، بحیثیت سائیں جی، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت نبی رسول اور بحیثیت اللہ وہ حکم دے رہا ہوتا ہے، ان کی جگہ پر وہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ ایک اس نے حکم پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کیوں ہے، اور ایک اس نے بڑوں کے عمل پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیوں عمل کرتا ہے، ایسے کیوں نہیں کرتا۔ یہ تعلیم ہے، وہ تعلیم دیتا ہے اپنے بڑوں کو۔ راضی جو نہیں ہوتا ان کے ساتھ، ناراض جو ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ بدبختی نہ لے کر جاؤ، اللہ سے ایمان لے کر جاؤ، ایمان والا پھر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو بدبختی لے کر گیا ہے، یہ اب کیسے کامیاب ہوگا؟ نیک بختی اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، یہ نیک بختی اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا ہے، اور بدبختی لے کے جاتا اور سمجھتا پتہ نہیں میں کتنا اونچا ہو گیا۔ تو اونچا کیا ہو گیا؟ چلو اتنا ہی کرتا، اپنے ساتھ ایمان ہی لے جاتا، ایمان کو تو فارغ نہ کر دیتا۔ ایک، جب بھی کچھ کرنے لگو وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب یہ کام کرنے میں لگ جاؤ، ایک اللہ، اللہ کے نبی، اپنے سائیں، ماں باپ اور بیوی کے لیے شوہر، وہ ان پر اعتراض نہ کرے،
ان پر اعتراض نہ کریں. اعتراض وہ کس پر کرتی ہے؟ عمل پر اعتراض کرتی. ان کے عمل پر اعتراض نہ کریں. کیوں؟ ان کا حکم ماننے کا کہا گیا. ان کے عمل کا تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ان کے عمل کا تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. اور کسی کے عمل پر کیا جانا؟ عمل کرنا کسی کا جو ہوتا ہے وہ کوئی گناہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی کفر شرک تھوڑی ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، وہ تو اس کی نیت پر اس کا دار مدار ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان کے عملوں پر اعتراض کرتا ہے. حالانکہ عملوں کی بات ہی کوئی نہیں ہے. عملوں کا ذمہ دار وہ خود کرنے والا. تجھے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے عمل کے بارے میں. تجھے جو اللہ پوچھے گا تجھے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ دھوکہ. جب اس بات کو جان لو کہ جو بھی میں نے کرنا ہے وہ کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر یہ دو کام کبھی نہ کرنا. عمل ٹھیک ہو جائے گا، عبادت ٹھیک ہو جائے گی، تعلق ٹھیک ہو جائے گا، جدائی نہیں رہے گی، بدبختی سے بندہ نکل جائے گا. ایک اپنے بڑوں کے عمل پر اعتراض نہ کرنا، اور ایک ان کے حکم پر اعتراض نہ کرنا. وہ جو حکم دیتے ہیں وہ بھی بھلے کا دیتے ہیں، اور جو عمل حکم کی تعلیم میں کرتے ہیں وہ بھی بھلے کا کرتے ہیں. تیری اور میری آزمائش ہے. کوئی ہے جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، کیونکہ اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ تو تمہارا عمل اچھا دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل اچھا کون کرتا ہے. یہ میرا اور آپ کا عمل ہے کہ جب بھی کچھ کرنے لگے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور جب کرنے پر آ جائیں، کرنا شروع کر دیں، تو پھر جب تک وہ کام اچھا کر رہے ہیں تو کسی اور اچھے کی نہ سنیں. کیونکہ عبادت للہ رب العالمین، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس میں دو چیزیں، ایک وقتی عبادت ہے اور ایک فاتبعونی یحببکم اللہ میں دائمی عبادت ہے. دائمی عبادت میں حکمی بات ہے. حکمی جو اللہ نے حکم دے دیا بس وہی ہے. حکم میں اللہ ہے، حکم میں نبی رسول ہے، حکم میں سائیں جی ہے، حکم میں ماں باپ ہے، حکم میں بیوی کے لیے شوہر ہے. اسے نہیں ہم بدل سکتے، اسے نہیں ہم بدل سکتے. یہی حکم رہے گا. ایک حکمی ہے اور ایک جس طرح عرض کی نا، حکمی جو ہے یہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک ہے، یہ یہی رہے گی. اور ایک حکمی میں وقتی ہے. 5 وقت کی نماز ہو گئی، 1 مہینے کے روزے ہو گئے، یہ وقتی ہیں. وقتی میں جب داخل ہونا ہے تو وقتی کے اندر کسی اور کی عبادت یعنی کہنا نہیں ماننا. جیسے ہی غیر کا کہنا کوئی مان لے گا ویسے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسے ہی حج ٹوٹ جائے گا، ویسے ہی زکوٰۃ ٹوٹ جائے گی، ویسے ہی نماز ٹوٹ جائے گی. وقتی تو ہے لیکن وقتی میں اللہ پروردگار کا ہی کہنا مانتے رہنا جب تک سلام نہیں پھیر لینا. اور ایک حکمی ہے. حکمی جس طرح پنگوڑے سے لے کے قبر تک ہے، اسی طرح حکمی جب سے ہم ایمان لائے ہیں آخری لمحے تک حکمی ہے. اللہ اللہ ہی رہے گا، نبی رسول ہی رہیں گے. تعلیم دینے والا جو ہے وہ تعلیم دینے والا ہی رہے گا، وہ شاگرد نہیں ہو جائے گا کہ کل تو وہ تعلیم دینے والا تھا آج وہ شاگرد ہو گیا. جی شاگرد نہیں ہو گیا. یہ جو شاگرد ہے یہ اسے تعلیم دینے والا ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے. شاگرد نہیں ہو گیا، ہے وہ استاد ہی، لیکن یہ جو شاگرد ہے نا یہ اسے بتانے والا ہو گیا ہے کہ ایسے کیا کر، ایسے نہ کیا کر، ایسے کرے گا میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا، ایسے کرے گا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. ہے تو مت ماری، لیکن کیا کریں؟ بتاؤ نا کیا کریں؟ اگر اس کے کسی کی مت ماری جائے بتائے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ جو وہ کرے گا وہی ہم کریں گے. کوئی فرق تو نہیں ہے. وہ جی بھوک لگے تو کیا کریں؟ او بھائی بھوک جب آپ کو لگتی ہے جو آپ کریں وہی میں کروں گا. ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق تو نہیں. جی 2 باتیں ہیں. فاتبعونی کا ذکر ہے.
کہ جب بھی کچھ کرنے لگو وہ کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ کیا کرو۔ قسم خدا کی بندہ پھنس جاتا ہے، ایسی دلدل میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی نکالنے کے قابل نہیں ہے، پھنس جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جب اس عبادت کو مکمل کیا جائے تو اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، اور ایک ظاہری چیز ہے۔ بنیادی یہ چیز ہے کہ حکمی عبادت جو کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہے، اس میں حکمی عبادت کی تعلیم دینے والا اس پر اعتراض نہ کرو۔ جب اس پر اعتراض نہیں کر سکتے تو اس کے عمل پر اعتراض کیوں کیا ہے؟ اس نے تو عمل تعلیم دیتے وقت مختلف جو ہے عمل وہ تو کرنے ہی کرنے، کیونکہ تعلیمی عمل تو مختلف ہی ہوتے ہیں نا۔ کہیں اس نے لکھوانا ہے، کہیں اس نے پڑھانا ہے، کہیں اس نے بٹھانا ہے، کہیں اس نے کھڑا کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ تعلیمی عمل مختلف ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی اس کی تعلیم پر اعتراض کرے گا تعلیم رک جائے گی، اور جیسے ہی کوئی اس کے عمل پر اعتراض کرے گا آگے تعلیم کا عمل رک جائے گا۔ رہ کیا گیا اس کے بعد؟ کیا ایسا کرنے سے استاد کا علم ختم ہو جائے گا؟ استاد تو استاد ہی رہے گا، ماں باپ تو ماں باپ ہی رہیں گے، اللہ تو اللہ ہی رہے گا۔ لیکن یہ ایک نیا شیطان جو پیدا ہو جائے گا، شیطان کا پیروکار جو پیدا ہو جائے گا، یہ تو نصور بنے گا نا ہر ایک کے لیے۔ اس لیے ڈر کے رہو۔ قسم خدا کی سچی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ اپنی نیکی پر نہ جانا کہ ہم میں نیکی ہے نہیں، نیک اللہ ہے، نیک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نیک نہیں۔ جو اسے نیکی کو ظاہر کرتا رہتا ہے، نیکی اللہ کی اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے، وہ متواضع ہے، اس کے اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہم نیک نہیں کہتے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں وہ نیک ہے جو اللہ پروردگار کی نیکی کو ظاہر کرتا رہتا ہے، وہ متواضع ہے، وہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ اور جس نے نیکی بتائی کہ میں نیک ہوں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہونا چاہیے۔ اتقوا اللہ، بچو اللہ، بچو نفس شیطان سے، یہ نفس شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ قسم خدا کی اگر اللہ کے بندوں نے حجت پوری نہ کرنی ہو، انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے حجت پوری کرنی ہوتی، کل کو یہ کہنے والا کہہ نہ دے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ لو بھائی، اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں نے بتا دیا ہے، اب تو آگے کیا کرتا ہے جو تو نے کرنا کر کے دیکھ لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔